اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں عثمان اپنے گھوڑے کو ایک جگہ لے جا کر باندھ دیتا ہے جہاں وہ برہان سے ملتا ہے۔ اسی دوران دو تیر عثمان اور برہان کی طرف بڑھتے ہیں اور عثمان اور برہان ان تیروں سے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور علی شار اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ علی شار کے سپاہی تیر چلاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور عثمان اور برہان کو مکمل طور پر گھیر لیتے ہیں۔ پھر عثمان اور برہان گرفتاری دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں عثمان پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے آئی گل کا نام پکارتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں آئی گل حویلی کی چھت پر موجود ہوتی ہے، اور پھر اسے وہ خیال آتا ہے جس میں عثمان نے آئی گل سے کہا تھا مجھے بالا سے محبت ہے۔ یہ خیال آتے ہی آئی گل تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، میں اس محل میں آئی ہوں تاکہ علی شار صاحب کو اعزاز بخشوں اور اس کی ساری زندگی کی ہم سفر بن کر رہوں، لیکن یہ قطعاً نہ بھولیں کہ میں شادی منانے کے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ درد کی وجہ سے آئی ہوں۔ میری آج شادی تو ہو جائے گی، لیکن مجھے سکون اس دن ملے گا جس دن عثمان مرے گا، جس نے میرے بھائی کو قتل کیا اور میرے ماں باپ کو اغوا کیا۔ جب تک عثمان کا خون مجھے پیش نہ کیا جائے گا تب تک محل میں سوگ منایا جائے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عثمان اپنی تلوار نکال کر علی شار کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس پر علی شار عثمان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ آئی گل حویلی میں اپنے کمرے میں سکون سے موجود ہے اور اپنے باپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہے، اور رہی بات تمہاری تو تم یہ جان لو کہ اب تمہارا راستہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بات پر عثمان اپنی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے اور خنجر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ اسی دوران دھندار کا دوسرا بیٹا بہادر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور عثمان سے پوچھنے لگتا ہے کہ میرے والد کہاں ہیں، تو عثمان کہتا ہے تمہیں بھی اپنے بھائی کی طرح اپنے بابا کی غداری کا پتہ چل جائے گا۔ یہاں علی شار کہتا ہے بہادر آج کے بعد میرا بیٹا ہے اور میں تمہیں اسے مارنے نہیں دوں گا جیسے تم نے باتور کو بے رحمی سے مارا تھا۔ پھر عثمان بہادر کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ باپ کی کرتوتوں کی سزا بیٹے کو ملتی ہے۔ میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں اس کتے علی شار پہ اعتماد مت کرو، تم اپنے باپ اور بہن کی قبر خود کھود رہے ہو۔ پھر بہادر گھوڑا گاڑی پر چڑھ جاتا ہے اور دھندار کے منہ پر سے کپڑا ہٹا دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دھندار بے ہوش ہے۔ اسی دوران دھندار کو ہوش بھی آ جاتا ہے اور بہادر دھندار کے ہاتھ کی رسیاں کھولنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بہادر گھوڑا گاڑی سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اپنا خنجر نکال کر عثمان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن عثمان اسے چماٹے مار مار کر نیچے گرا دیتا ہے۔ دوسری جگہ کونور اپنے بھائی گوگتو سے کہتا ہے ہم نے شہزادی کو بچا لیا اور عثمان صاحب کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر صحیح سلامت انہیں پہنچا بھی دیا ہے۔ اس بات پر گوگتو شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے اسی کے ساتھ میں نے اپنی پہلی ذمہ داری بخوبی ادا کر دی۔ پھر یہاں کونور گوگتو سے کہتا ہے کہ تمہیں حویلی جانا ہوگا اور بہت محتاط رہنا ہوگا۔ پھر وہ دونوں بھائی گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور گوگتو حویلی کی طرف اور کونور اپنے سپاہیوں کو لے کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہاں دکھایا جاتا ہے بہادر زمین سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے عثمان کو میں تمہیں مار دوں گا، تو منگول کمانڈر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے عثمان زندہ چاہیے۔ بہادر کہتا ہے کہ تم اپنی حد میں رہو، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے اور اس کا خون میرے لیے حلال ہے۔ اس کی بات سن کر منگول کمانڈر کہتا ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھو، نہیں تو عثمان کی جگہ تم مرو گے۔ اسی وقت دھندار بھی گھوڑے گاڑی سے نیچے آ جاتا ہے اور کمانڈر سے کہتا ہے یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ جواب میں کمانڈر دھندار سے کہتا ہے اس سرحد پر ہر مسئلہ پہلے گیہاتو کا ہے اور پھر میرا ہے۔ اور دھندار پھر کمانڈر سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں دکھتا نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس نے میرے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اس بات پر کمانڈر کہتا ہے اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے دوسرے بیٹے کو بھی مار دوں گا۔ یہاں علی شار حالات کو بگڑتے دیکھ رہا تھا اور دھندار اور کمانڈر دونوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے بہت ہو گیا، عثمان ہمیں چاہیے تھا اور وہ حاصل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کیا تم دیکھ رہے ہو برہان؟ ان سب کی باتیں سن کر عثمان کہتا ہے کیا تم دیکھ رہے ہو برہان، ہم گیدڑوں کی میز پر ہیں اور وہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ پھر علی شار اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ انہیں باندھ دو
اور جب وہ عثمان کو باندھنے آگے بڑھتے ہیں تو عثمان ان پر حملہ کر دیتا ہے، اور پھر عثمان اور برہان بہت سے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن مخالفوں کے ساتھ جو سپاہیوں تھے ان کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں وہ عثمان اور برہان پر قابو پا لیتے ہیں، اور یہاں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ کلو عثمان کی ویڈیوز کے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔